ویلکم بیک. خبریں تفصیل سے. وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے کمشنر کراچی کو 3 دن میں شہر سے کچرا اٹھانے کا الٹیمیٹم دے دیا. کہتے ہیں 3 دن میں شہر صاف نہ ہوا تو سخت کارروائی ہوگی. اب لگ رہا ہے کراچی کی قسمت بدلنے والی ہے. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کچرا نہ اٹھانے پر متعلقہ ڈی ایم سیز، ایڈمنسٹریٹر اور ڈی سیز کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ واٹر بورڈ کے ایم سی اور ڈی ایم سیز میں انتظامیہ کمزور ہیں جنہیں ٹھیک کر کے ملازمین سے کام لیا جائے. پانی کے غیر قانونی کنیکشنز کے خلاف بلا تفریق آپریشن کیا جائے اور پانی چوروں کو بھی گرفتار کیا جائے. اس موقع پر وزیر بلدیات سندھ جام خان شورو نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ پانی چور 8 کروڑ روپے ماہانہ کماتے ہیں جبکہ واٹر بورڈ 1.5 کروڑ روپے کی بلنگ کرتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے اس موقع پر صنعت کاروں کو قانونی طور پر پانی مہیا کرنے کی بھی ہدایت کر دی. غیرت کے نام پر قتل کی روک تھام کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس وزیر قانون زاہد حامد کی زیر صدارت 21 جولائی کو طلب کر لیا گیا. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں اتفاق رائے کے بعد بل پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. اجلاس میں کمیٹی پیپلز پارٹی کے پیش کردہ دونوں بلوں کا جائزہ لے گی. غیرت کے نام پر قتل سے متعلق سینیٹر سغرا امام کے ترمیمی بل اور سینیٹر فرت اللہ بابر کا جنسی تشدد کی روک تھام کے ترمیمی بل زیر غور آئیں گے. سرائے کا کہنا ہے کہ دونوں بلوں پر JUIF کے اعتراضات تھے جنہیں دور کر دیا گیا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف ناجائز اثاثہ جات کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی. کیس راولپنڈی احتساب عدالت کے جج خالد رانجھا کی عدالت میں زیر سماعت ہونا تھا. جسٹس خالد رانجھا نے گواہوں کی غیر حاضری پر استغاثہ سے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت جاری کی کہ آئندہ حاضری پر ہر صورت گواہوں کو پیش کیا جائے. آصف علی زرداری کی جانب سے ان کے وکیل فاروق ایچ نائک عدالت میں پیش ہوئے. تاہم عدالت نے بغیر کسی کارروائی کے کیس کی سماعت 25 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی. قندیل بلوچ قتل کیس میں پولیس نے مقتولہ کے دوسرے بھائی اور مفتی عبدالقوی کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. CPO اظہر اکرام کے مطابق ملزم وسیم کی گرفتاری کے بعد تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے اور ہر پہلو سے قتل کی تفتیش جاری ہے. پولیس نے قندیل قتل کیس میں مفتی عبدالقوی کو بھی شامل تفتیش کر لیا ہے. قندیل کے والد عظیم کا کہنا ہے کہ قندیل کے قتل میں صرف وسیم کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی اور بھی ہوگا. والد کا کہنا تھا کہ قندیل انتہائی رحم دل تھی اور سب کی مدد کرتی تھی. FIA نے کارروائی کر کے چکوال کے رہائشی ملزم ضمیر کو لاہور علامہ اقبال ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا. ملزم ضمیر چکوال میں حاجیوں سے لاکھوں روپے کا فراڈ کر کے بیرون ملک فرار ہو گیا تھا. FIA حکام کے مطابق چکوال میں حاجیوں سے فراڈ کر کے ابوظہبی فرار ہونے والا ملزم ضمیر 3 ماہ بعد واپس آیا تو لاہور ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہی اسے گرفتار کر لیا گیا. ملزم نے لوگوں کو حج پر بھجوانے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹور لیے تھے. ملزم ضمیر کے خلاف چکوال میں مقدمہ درج ہے جسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. حالیہ بارشوں سے گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا لیکن سیلابی ریلوں اور چھتیں گرنے سے اب تک مجموعی طور پر 45 افراد ہلاک جبکہ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے. سیلابی ریلوں سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی کپاس اور گنے کی فصل کو بھی شدید نقصان پہنچا. لواری ٹنل کے قریب زیارت نالے میں طغیانی کے باعث نالے میں تعمیراتی کمپنی کی 7 گاڑیاں بہہ گئیں. بہنے والی گاڑیوں میں 2 ڈمپر، 2 ڈبل کیبن، 1 چارجنگ مشین، 2 چھوٹی گاڑیاں بھی شامل ہیں. گلبرگ کراچی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پولیس افسر کے قتل میں ملوث اور بابا لاڈلا گروپ کے 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش نجی چینل کی گاڑی پر فائرنگ کی. پولیس اہلکاروں کا قتل اور فرقہ وارانہ فسادات کا انکشاف کیا. تفتیشی رپورٹ کے مطابق اورنگی ٹاؤن سے گرفتار کلدم تنظیم کے محمد سرفراز نے 8 پولیس اہلکاروں اور سیاسی کارکنوں سمیت متعدد شہریوں کے قتل کا اعتراف کیا ہے. پولیس اہلکاروں کے قتل میں ثاقب عرف چچی تنویر، کاشف عرفان ریحان، جاوید علی اور منا ملزم کے ساتھ شامل ہیں. گرفتار ملزمان کا تعلق سیاسی جماعت سے ہے. سرچ آپریشن کے دوران 100 پولیس کمانڈوز نے بھی حصہ لیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان جاری ہے. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 280 پوائنٹس کمی سے 38,905 کی سطح پر آ گیا.
ماہر معاشیات مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں حصص بازار میں اتار چڑھاؤ کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی سرمایہ کار محتاط ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آئل سیکٹر اور دیگر شعبوں کے حصص میں فروخت کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ افغانستان کے پاکستان سے ملحقہ سرحدی علاقے میں نیٹو فورسز کی بمباری سے 22 افراد ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے نیٹو فورسز نے گاڑیوں کے کاروان پر اس وقت بمباری کی جب وہ پاکستان کے بارڈر سے 20 کلومیٹر دور افغانستان کی حدود میں تھے جبکہ ان کا رخ پاکستان کی طرف تھا۔ ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق نوشکی اور چاغی سے بتایا جا رہا ہے جن میں ایک شخص مزار خان کی تدفین چاغی میں کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب ترجمان نیٹو فورسز کا کہنا ہے کہ بمباری میں ہلاک تمام افراد مبینہ سمگلرز تھے۔ ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی اناتلو کے مطابق حکومت نے ناکام فوجی بغاوت کے بعد فوج کے خصوصی دستے کے 1800 ارکان کو استنبول میں تعینات کر دیا ہے۔ اسپیشل فورسز کے یہ دستے استنبول میں گشت کر رہے ہیں اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ہیلی کاپٹر نظر آئے اسے مار گرایا جائے۔ ترکی فوجی بغاوت کے نتیجے میں اب تک مجموعی طور پر 265 افراد جاں بحق جبکہ ججز اور کمانڈو سمیت 6000 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ترکی میں جمہوری حکومت نے حالات پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اب تک فوج کے کئی اعلی افسران اور 2700 ججوں کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ ترک صدر طیب اردگان کا کہنا تھا کہ دلیر قوم نے جمہوریت کے دشمنوں کو کچل کر نئی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے بغاوت کا الزام گولین گروپ پر لگاتے ہوئے کہا کہ اس وائرس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا، جبکہ دوسری جانب گولین کا کہنا تھا کہ میں ایسے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور ہمارا مقصد جمہوریت کی ناکامی نہیں کامیابی ہے۔ ماڈل گرل ایان علی کے خلاف کرنسی اسمگلنگ کیس کی سماعت کسٹم عدالت راولپنڈی کے جج رانا آفتاب احمد خان نے کی۔ ماڈل ایان علی کا سندھ ہائی کورٹ سے بری ہونے کے بعد بیرون ملک جانے اور اسمگلنگ کیس سے جان چھڑانے کا خواب ایک بار پھر ادھورا رہا۔ کسٹم عدالت نے ماڈل ایان علی کو سابق کسٹم انسپیکٹر چودھری اعجاز کی بیوہ کی درخواست پر عدالت میں طلب کیا تھا۔ ماڈل ایان علی کے وکیل نے عدالت میں درخواست دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ عدالتی سمن تاخیر سے موصول ہوئے ہیں اور موسم کی خرابی کے باعث ان کی موکلہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکی۔ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے ایان علی کو دوبارہ 17 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ گھومتی گیندوں سے لارڈز ٹیسٹ میں انگلش بیٹسمینوں کا شکار کرنے والے پاکستانی لیگ سپنر یاسر شاہ نے میچ میں 10 وکٹیں لے کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ اس سے مشتاق احمد کے بعد وہ پہلے پاکستانی بالر ہیں جنہوں نے 1996 میں یہ اعزاز اپنے نام کیا تھا۔ لارڈز ٹیسٹ سے پہلے وہ چوتھے نمبر پر تھے۔ یاسر شاہ کے علاوہ ٹیسٹ رینکنگ میں محمد عامر کی بھی واپسی ہوئی ہے۔ وہ ٹاپ 100 بالرز کی فہرست میں آ گئے ہیں۔ ان کی موجودہ رینکنگ 93 ہے۔ 4 وکٹیں لینے والے راحت علی 3 درجے بہتری کے بعد 32ویں نمبر پر ہیں۔ یہ ان کے کریئر کی بہترین رینکنگ ہے۔ بیٹنگ کی فہرست میں پاکستانی کپتان مصباح الحق کی رینکنگ میں 1 درجے بہتری آئی ہے۔ وہ 10ویں سے 9ویں پوزیشن پر آ گئے ہیں جبکہ یونس خان کی رینکنگ گر گئی ہے۔ وہ نمبر 5 سے نمبر 7 پر چلے گئے ہیں جبکہ یونس خان کی رینکنگ گر گئی ہے۔ وہ نمبر 5 سے نمبر 7 پر چلے گئے ہیں جبکہ بیٹسمینوں میں آسٹریلیا کے اسٹیون سمتھ سرِ فہرست ہیں۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے گردی نیوز۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔